الحمدللہ، اسماء و صفات میں بصیرت یہ ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے جو اوصاف بیان فرمائے ہیں اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ آپ کے ایمان کو متاثر نہ کر سکے۔ صفات سے متعلق شبہات کا مقام آپ کے نزدیک وجود الہی اور ذات الہی سے متعلق شبہات کی طرح ہو۔ اہل بصیرت کے نزدیک دونوں شبہات اپنے بطلان میں یکساں ہیں، یعنی جس طرح ذات الہی سے متعلق آنے والے تمام شبہات باطل ہیں، اسی طرح سے صفات الہی سے متعلق بھی تمام شبہات باطل ہیں۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ ایک صاحب بصیرت اپنے دل کی آنکھوں سے اس بات کا مشاہدہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے اوپر مستوی ہے، اپنے کلام کے ذریعے جس چیز کا چاہتا ہے حکم دیتا ہے اور جس چیز سے چاہتا ہے منع فرماتا ہے۔ عالم بالا اور عالم اسفل کی تمام موجودات، ذوات و شخصیات اور ان کی حرکات کو دیکھ رہا ہے، ان کی آوازوں کو سن رہا ہے، ان کے رازوں سے واقف اور ان کے قلب و ضمیر میں آنے والے ہر ایک خیال سے باخبر ہے۔ ساری کائنات اس کی تدبیر کے ماتحت ہے، اس کے پاس سے احکام نازل ہوتے ہیں اور تمام معاملات کو اوپر لے جا کر اس کے پاس پہنچایا جاتا ہے۔ اس کے فرشتے اس کے سامنے موجود ہوتے ہیں، کائنات کے تمام گوشوں میں اس کے احکام کی تنفیذ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام صفات کمال اور نعوت جلال سے متصف اور تمام عیوب و نقائص اور مثال و نظیر سے منزہ اور پاک ہے۔ وہ ویسا ہی ہے جیسا اس نے اپنی کتاب قرآن مجید میں اپنے بارے میں بتایا ہے۔ وہ اس سے کہیں بلند و بالا ہے جو کچھ اس کی مخلوق اس کے بارے میں کہتی ہے۔ ایسا زندہ ہے جسے کبھی موت آنے والی نہیں، اور ایسا سنبھالنے والا ہے جسے کبھی اونگ یا نیند آنے والی نہیں۔ ایسے علم والا کہ آسمانوں اور زمینوں کا ایک ذرہ بھی اس سے مخفی نہیں۔ ایسی بصارت والا کہ شب دیجور میں سیاہ چٹان پر کالی چیونٹی کی چال کو دیکھ لے۔ ایسا سننے والا کہ مختلف زبانوں کے بولنے والوں اور قسم قسم کی ضروریات کے طلبگاروں کی آواز کے شور میں ہر ایک کی پکار کو الگ الگ سن لے، جس کے کلمات صداقت و عدالت کے کمال کو پہنچے ہوئے ہیں، جو اپنی ذات و صفات میں مخلوق کی مشابہت سے بہت اعلیٰ اور بلند ہے، جس کا ہر عمل اپنی مخلوق کے ساتھ عدل و حکمت، احسان و رحمت اور فضل و کرم کا ہے، پیدا کرنا اور حکم دینا جس کی شان ہے، تمام نعمتیں اور تمام احسانات جس کی طرف سے ہیں، ساری کائنات کی بادشاہت اسی کی ہے۔ وہ ہر طرح کی تعریف اور مجد و ثنا کا مستحق ہے۔ وہ اول ہے، اس سے پہلے کوئی چیز نہیں۔ وہ آخر ہے، اس کے بعد کوئی چیز نہیں۔ وہ ظاہر ہے، اس سے اوپر کوئی چیز نہیں۔ وہ باطن ہے، اس سے مخفی تر کوئی چیز نہیں۔ اس کے سارے نام انتہائی حسین و خوبصورت اور مدح و ثنا اور تحمید و تمجید پر مشتمل ہیں۔ اس کے تمام صفات کمال و جمال و جلال والے ہیں۔ اس کے تمام افعال حکمت و رحمت اور عدل و مصلحت سے پر ہیں۔ بصیرت کی نگاہوں سے دیکھنے والا اللہ کی مخلوقات کو دیکھ کر اللہ تک راہ پا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان اور ان دونوں کے درمیان کی کسی چیز کو یوں ہی باطل اور ناحق نہیں پیدا فرمایا، نہ ہی انسان کو فضول اور بیکار چھوڑا، بلکہ تمام مخلوقات کو اس لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ اس کی توحید پر قائم ہو کر اسی کی عبادت کریں۔ اللہ نے انہیں اپنی بھرپور نعمتوں سے نوازا ہے تاکہ اس کا شکریہ ادا کر کے اس کے فضل و کرم کا مزید مستحق بن سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کے لیے قسم قسم کی نشانیاں دکھلائیں، دلائل بتلائے، رہنمائی فرمائی، ہر دروازے سے اپنی محبت کی دعوت دی، اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان مضبوط تعلق کے اسباب پیدا فرمائے، انہیں بھرپور نعمتوں سے نوازا اور ان پر اپنی حجت قائم فرما دی، اپنے بندوں پر نعمتوں کا فیضان فرمایا اور خود کو رحم و کرم کا پابند کر لیا، اور اپنی کتاب میں اپنے پاس لکھ کر رکھ دیا کہ میری رحمت میرے غضب سے آگے ہے۔